پہلے سائیں اعجاز کا شکر گزار ہوں کہ مجھے اتنے بڑے الفاظوں سے نوازا، اور آئے ہوئے میرے دوست اور خاص کر کے سائیں قادر بخش صاحب کا شکر گزار ہوں کہ ہمارے شہر میں آئے اور ہمارے اپنی بڑی کرم نوازی کی۔ بہت بہت میں شکر گزار ہوں، اور الحمدللہ، اور میں خوش نصیب آدمی ہوں کہ ان کے استادوں کے ساتھ بھی مجھے حاضری نصیب ہوئی۔ بابا خورشید علی خان الحاج خورشید، بڑے خوش قسمت ہم لوگ ہیں۔ بس زندگی میں تو کئی ایسے موقع آئے جو اگر بتائیں گے تو کافی ٹائم نکل جائے گا، وقت کی بڑی کمی ہے۔ بہرحال سب استادوں سے اجازت چاہوں گا، سائیں خان صاحب سے اور بابا صدر عالم سے اور اپنے بچوں سے اور بھائیوں سے۔ بس ہم ناچیز یہ ثنا خوانی کے بارے میں کچھ تھوڑا بتاؤں گا کہ یہ ایسی ثنا خوانی کا رنگ ہے کہ جتنا بھی کرو تو پتہ نہیں چلتا ہے کہ متفق ہی نہیں ہوتے ہیں ہم۔ اور یہ تو ایک سمندر ہے جس میں کئی ہیرے جواہر موتی اور پتھریاں ریت، اگر ایک ریت کی کنی ہوتی ہے وہ بھی مل جائے تو میرے خیال میں بڑی بات ہے۔ تو ہمارے استادوں نے بھی ہمیں، ان کا بھی ہم نے سنا اور ان کی گفتگو بھی سنی، اور بڑے بڑے خان صاحبوں کی جو کہتے تھے ہمیں استاد مت کہو، تو پھر ہم سوچتے ہیں کہ یار یہ جو ہمارے بھائی ہیں ہمیں استاد کہتے ہیں تو ہم تو شرم سے ڈوب مرنے کو جی کا چاہتا ہے۔ تو بڑی بات ہے، یہ استاد ہونا ایک بڑی بات ہے، اور استاد کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کو جو آل راؤنڈر ہو اس کو کہتے ہیں استاد، جو ہر فیلڈ میں، ایسے نہیں کہ بس وہ صرف گانے کے یا ثنا خوانی کے فیلڈ میں ہو اور اسے کچھ نہیں پتہ ہو۔ اس میں تو کافی، اس میں ہمارے ثنا خوانی کے لحاظ سے بھی اور موسیقی کے لحاظ سے بھی کافی ان میں جو ہے وہ ایک قسم کی بڑی گہرائی ہے۔ اس میں کئی کام ہیں اس میں، جس میں اب وہ تو غفور الرحیم کریم ہے، جس کو اللہ نواز دے، یہ دین ہے اس کی، اللہ پاک کی۔ اور پھر بھی اس میں کافی ہوتا ہے کہ ہمارے جس طرح فیلڈ ہے اس میں کافی ہمارے استاد گزرے کہ بیٹا سر میں تو ہو لیکن لئے میں نہیں ہو تو بھی بیکار ہے، لئے میں ہو سر میں نہیں ہے تو بھی بیکار ہے۔ تو یہ ساری چیزیں سوچنی پڑتی ہیں، اور اس میں پھر میں نے کہا تو یہ سمندر ہے بڑا ایک، جس میں اس کی گہرائی میں جانا بہت دل اور جگر کا کام ہے۔ لوگ تو ماشاءاللہ ہر لوگ کمال ہے، ہر انسان کمال ہے، یہ تو اللہ کی مخلوقات ہیں ہم سب، وہ بڑی کرم نوازی۔ بہرحال تھوڑی سی بات، کچھ نعتیں میں نے بنائی، میرے استاد نے بھی الحمدللہ قرآن آہ شان سراسر رسول جو پڑھی، صدائیں پہ ہی دل پکارے محمد محمد، اس طرح سے کئی، وہ تھے ہی بیسیکل ثنا خوان، میرے استاد جو تھے بیسیکلی ثنا خوان تھے، اور ان کو اسی میوزک کی لائن میں لینے والے جو لوگ تھے وہ اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، لیکن وہ اصل میں تھے ہی ثنا خوان۔ ایک بندے نے مجھے بتایا، کافی سالوں کی بات ہے، کہ کسی سید گھرانے میں بشارت ہوئی کہ سنگار علی سلیم کو کہیں آپ کہ آپ ربائی نہ دیا کریں۔ پاکوں نے بشارت کی کہ سنگار علی کو کہیں کہ آپ ربائی نہ دو، کیونکہ ہم 40 دن تک ہمارا رونا بند نہیں ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک بڑا کریڈٹ ہے اور بڑی سعادت ہے، اور یہاں ہم جو بیٹھے ہیں یہ تو اتنی سعادت ہے کہ ہم اس کے لائق نہیں ہیں۔
لیکن یہ اللہ اور میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل کا کرم ہے کہ آپ کے سامنے بس کیا بتاؤں میں. ہم تو اس لائق کے نہیں کہ ہمیں استاد کہہ رہے ہیں یار. ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں. اور ایسے ایسے لوگ یہاں سے گزر گئے ہیں کہ کیا کن کن کے میں نام لوں. اور جو ہمیں سعادت جن استادوں کے ساتھ جن کے سائے میں ہم بیٹھے، جیسے کراچی ریڈیو پاکستان، پی ٹی وی پاکستان کراچی، حیدرآباد ریڈیو پاکستان، لاہور، اسلام آباد، اس طرح سے ان کے سائے میں رہے. تو اگر میں نام لینا چاہوں گا تو کافی ٹائم نکل جائے گا. ایسے ایسے بڑے بابا نزاکت علی خان صاحب جیسے، اور عبداللہ خان، اور عمراؤ خان بندو خان صاحب، اور ایسے ان کے سائے میرے محمد یوسف، بابا سنگار علی سلیم، محمد جمن، اس طرح سے کافی سنگر اردو کے، سندھی کے، ہر سیکشن میں ہم نے اللہ نے ہمیں یہ کرم نوازی کی. تو اب جتنی گفتگو کرتے جائیں گے گہرائی میں چلے جائیں گے اور ٹائم نکلتا جائے گا. مجھے عشق ہوا تھا دو ہستیوں سے. ویسے ہر خاندان میں پیری مرید تو ہوتی ہے، یہ تو پکی بات ہے. تو میں جن کا مرید ہوں، میرے دادا اور میرے والد صاحب اور میری والدہ، تو وہ تو ہوتے ہیں مرشد. لیکن بس ایک اللہ کے کرم سے مجھے معرفت کے مرشد ملے. سید علی محمد شاہ سنائی اولیاء اللہ تھے، بزرگ تھے، وہ درویش تھے اور کرامت کے صاحب تھے. وہ ان کی سعادت نصیبی ان کے قدموں میں کافی سالوں تک میں ڈیوٹی دیتا رہا. اور اس طرح سے میرے استاد کو بھی غازی غلام شاہ ماڑی مست والے اور گاجن شاہ، چٹن شاہ سرکاروں کی نسبت حاصل ہوئی، دعا ان کو حاصل ہوئی. تو چاہوں گا کہ پھر دوسری جو ہستی ہے اس کا بھی نام لیتا چلوں جس سے مجھے پہچانا جاتا ہے. حالانکہ میرا نام تو عبد المجید ہے، ٹھیک ہے، اور لیکن یہ بھی ایک اتفاق تھا کہ میرا نام ان کے ساتھ جڑ گیا، جس سے میں نے ان سے یہ اس بارے میں گفتگو بھی کی. تو انہوں نے کہا کہ یہ بیٹا اللہ کی رضا ہے اور اس بات کو آپ چھوڑ دو. یہ میرے ساتھ تمہارا نام جڑنا تھا تو وہ جڑ گیا. تو کافی سالوں کی بات ہے، جب میں نوجوان سا بچہ تھا میں جب. تو بہرحال دوسرا جو عشق ہوا تو مجھے اپنے استاد سے ہوا. جب وہ سو جاتے تھے تو میں دیدار کے لیے جھاگ کر اس کی زیارت کرتا رہتا تھا. اتنا مجھے عشق تھا. وہ فقیر اور درویش آدمی تھا کہ اس کی ابھی میں کیا اس کی بات بتا سکتا ہوں. وہ بڑے پہنچے ہوئے درویش تھے اور وہ ماشاءاللہ ان میں ہر چیز تھی. آل راؤنڈر تھے وہ، گیت کار تھے، غزل کار تھے، کیا کیا میں بتاؤں، قوال تھے، ثنا خان تھے، نعت خان تھے، وہ گویے تھے، اس میں نواں خان تھے، مصور بھی تھے. اور کافی زبانوں میں انہوں نے بہت سارے آئٹم جو ہے دنیا کے سامنے پیش کیے، جس میں پٹھانی، بلوچی، پنجابی، سرائکی، سندھی، اس طرح سے کافی اور بھی. تو رندی میں بھی ایک اس کا آئٹم مشہور تھا، قصیدہ ایک تھئی نام حیدر قرار ہستیں، کھنا من دیدار آزار ہستیں، تھر تھر شواستم سر روش جانی، شپ روش مہنوش کھنا مہربانی. تو اس طرح سے انہوں نے کافی زبانوں میں بھی گایا. تو یہ ان کے ساتھ میرا بڑا پیار رہا اور اب تک ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہر وقت میرے ساتھ ہے. اور میں اس میں ایسا ذم ہو گیا ہوں کہ ابھی تک اسی جگہ پر بھی پڑا ہوا ہوں. یہ حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو، سچی بات جو ہے وہ دل کی وہ بتا رہا ہوں. اور اب بھی میں اس کے جب بھی کوئی ثناخوانی سنتا ہوں تو بس میں کھو جاتا ہوں. اور ایک کہتے ہیں نا کہ آئیڈیل، وہ میرے آئیڈیل تھے، وہ زندگی کے میرے آئیڈیل تھے. حالانکہ بابا مہدی سنگھ کے ساتھ بھی میری کافی ملاقاتیں ہوئی، اور محمد یوسف کے ساتھ بھی، جس سے ایک جی ایم صاحب تھے ہمارے جنرل مینیجر عبد الکریم برو صاحب کے، کہنے لگے تمہیں تو محمد یوسف بالکل قریب ہے، پھر تم سکھر کے رہنے والے کے شاگرد کیوں بنے ہو، وہ تو دور ہے. میں نے کہا صحیح، یہ تو اب دل کی بات ہے. ہاں وہ میرے آئیڈیل ہیں، میں ان کو پسند کرتا ہوں. اور بڑی مشکل گائیکی ان کی، بہت پیچیدہ. اور
بس اب میں کیا روشنی ڈالوں گا، میری اتنی وہ مجال نہیں.